باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ایک اور بات یاد آئی, کچھ مسلم اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں کچھ پیش گوئیاں کی تھیں اور وہ پیش گوئیاں درست نکل رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھو. اور وہ پیش گوئیاں ان کا دعویٰ یہ تھا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں. حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا, حدیث میں آتا ہے یوں ہوگا. تو انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں کی. یہ اس پہ کلپ بنانا ہے لازمی. تو بہت ساری پیش گوئیاں انہوں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں, علامات قیامت کی روشنی میں, یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کی کچھ پیش گوئیاں ٹھیک نکلی. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, بار بار دیکھو وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی, وہ یہ کہا کرتے تھے آج یہ بات درست ثابت ہو گئی. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, قرآن و سنت میں قیامت کی علامات کے بارے میں جتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو صحیح تحقیق کے بعد جو بات علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیش گوئی کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے. لہذا ان پیش گوئیوں کی بیس پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی یا پالیسی بنانے کی اجازت نہیں ہے. پالیسی یا پلاننگ بنائی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, ان پیش گوئیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی جائے گی. ان پیش گوئیوں کا ہم کیا کریں, بس ایمان رکھیں. بس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں. غامدی نے اس کا انکار کیا. غامدی کے فالوورز میرا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے. جب غامدی صاحب کا یہ کلپ چلا ہے نا, قرآن میں بدترین تحریف کی ہے غامدی صاحب نے, اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں بھی ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اور حدیثوں میں تو بہت واضح ہے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے, اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, مریم کے بیٹے تم پر ضرور بالضرور آسمان سے نازل ہوں گے, حکم بن کے, حاکم بن کے, عادل بن کے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے جو نشان ہے صلیب کا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, اور دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. اتنی واضح حدیثیں ہیں. لیکن پروفیسر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں ان حدیثوں کا جواب, کہ یہ تاریخی, بخاری اور مسلم یہ تاریخی واقعات ہیں. یعنی پیغمبر کے اقوال کو صرف کیا ایک حیثیت دی جا رہی ہے, ہسٹری کی کتابیں ہیں. ہسٹری کی کتابیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے یہ بتاؤ, اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اگر ہمیں ہسٹری بتا رہی ہے کہ نبی نے ایسا کہا ہے اور اس ہسٹری کو بیان کرنے والے سارے قابل اعتماد ہوں, تو آپ کیوں نہیں مان لیتے نبی نے ایسا کہا ہے؟ اور آپ جب آپ کے فیور میں حدیث جاتی ہے آپ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں, جب آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں, تاریخی کتابیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی حدیث کی بیس پہ صحابہ کا بھی عقیدہ, تابعین کا بھی عقیدہ. پھر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے محدث, انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ. اس کتاب پر پوری امت کا اجماع ہوا. اس کتاب میں وہ عقیدے بیان کیے گئے جو اہل سنت والجماعت کے متفقن علیہ عقیدے, حتیٰ کہ اس میں غیر اہل سنت والجماعت نے بھی اتفاق کیا. یعنی اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ والے, شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اتنا مضبوط اجماع ایک بات پر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں پہ, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی. بشر ہے, موت ہر بشر پہ واقع ہونی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ پہ موت واقع نہیں ہوئی. اس قدر مضبوط اجماع اس مسئلے پر, غامدی صاحب نے اجماع کی بھی دھجیاں اڑا دی. اجماع میں ایسی ٹیکنیکل بحث کی ہے, کون سا اجماع, کون کیڑا اجماع, یہ والا اجماع نہیں, وہ والا اجماع, پتہ نہیں, ایک ہر چیز میں رخنا ڈال دیا. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کا کام ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کرنا. بس ہر چیز میں کیا پیدا کرنا, کنفیوژن پیدا کرنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2-3 چپیٹے عاملوں کو اور لگاؤں گا, پھر اصل ٹاپک کی طرف جاؤں گا.
دیکھو کنفیوژن کسے کہتے ہیں. دیکھو ہماری کرکٹ ٹیم تھی, اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہماری ٹیم تھی, بچپن میں اوپنر جایا کرتا تھا اور چوکے چھکے بھی لگایا دیا کرتا تھا, کبھی کبھار, زیادہ نہیں. لیکن مجھے بھیجتے تھے جب چوکے چھکے لگانے ہوتے تھے. بیان میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہو. خیر, تو ہم چونکہ بچے تھے, فرینڈز کرکٹ کلب اب کلب ہماری ٹیم کا نام تھا, اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میچور لوگوں سے, کیونکہ ہمارے محلے میں سب سے جونیئر ٹیم ہماری تھی. میٹرک کے بچے تھے اس میں, 8 9 اور میٹرک کے, اور جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے بڑے بڑے تھے, تو اس لیے ہم ہار ہی رہے تھے مسلسل. اب کرکٹ میں آپ کو پتا ہے ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں. ٹیشن بازیاں پتا ہے نا, ایسے جیسے پہلے ہاریں گے, پھر اس کے 6 مہینے تک تبصرے چلیں گے بلا وجہ کے, کیوں ہارے, اصل میں اس کو یہاں تھوڑا سا جو وکٹ کیپر ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو, وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا, وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں محسوس ہو رہا تھا. ایسے بیکار قسم کے ٹی وی پہ, ابے گیند بلہ ہے, اٹھا کے لگ گیا, نہیں لگا, اتنا زیادہ اس کو بیٹ کے ویلیو دینا. اس لیے پاکستان ہارتا ہے, مجھے غم نہیں ہوتا, لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے ہار گیا. ابھی ہم امریکہ میں تھے, جو ہمارے ڈرائیور مجھے مشیگن سے لے کے جا رہے تھے, 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی مشیگن, وہاں سے وہ کون سی اسٹیٹ تھی, شکاگو, 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو جا رہے ہیں, اور کرکٹ لگایا ہوا انہوں نے. وہ پاکستان آخری بال ہے, آخری اوور چل رہا ہے, ہار رہا ہے, بہت ٹینشن. میں نے کہا بھائی تو گاڑی نہ ٹھوک دینا کہیں یار. میں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ہار رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا, اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. کہہ رہے نہیں آخری اوور ہے, جیتنے کا پورا چانس ہے. تو میں نے کہا بھائی پہلے سے فرض کر لو ہار جائے گا, لہذا ٹینشن نہیں ہوگی, کیوں فرض کر کے بیٹھے ہو کہ جیت جائے گا. اب وہ پٹھان تھے ہمارے دوست, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, پشاور سوات کے تھے, یوں جا رہے ہیں, کہہ رہے اسٹریس ہو رہی ہے مجھے مفتی صاحب. وہ بھار گیا پھر نا, پتہ نہیں آؤٹ ہو گیا کیا ہو گیا, ایسے یوں نا, ہاں مفتی صاحب ہار گیا پاکستان. میں نے کہا یار مجھے شکاگو پہنچا دے, میری وہاں سے فلائٹ ہے. میں نے کہا دیکھو جنگ میں ہارا ہے یا جیتا ہے؟ کہہ رہے جنگ میں جیتا ہے. بس جو جنگ میں جیتتے ہیں وہ کھیل کے میدانوں میں ہار جائیں. کوئی دیکھو مودی, میں جب بھی انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں, انڈیا مراد نہیں ہوتا, مودی سرکار. انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں اردو بولنے والے ہیں, ہندی اردو ایک ہی زبان ہے, بہت سی چیزوں میں کلچر سیم ہے. 2010-11 تک وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاکستان سے دوستی کی قائل تھی. دونوں ملکوں کے ویزے مل رہے تھے, دونوں ملک اکنامکلی ترقی کر رہے تھے, سمجھوتا ایکسپریس چلائی جا رہی تھی. یہ تو مودی نے آگے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. تو ہندوستان کے عوام کو اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو مودی کو ہٹاؤ, کسی انسان کے بچے کو لے کر آؤ, اس صحیح آدمی کو لے کر آؤ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو انڈین فلموں میں انڈیا بہت اچھی فائٹ کرتا ہے, اللہ معاف فرمائے, کچھ فلمیں میں نے بھی بچپن میں دیکھی ہیں, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی ہے. تو ہم پاکستانی فلم جب دیکھتے تھے تو اس میں جو مکہ لگاتا تھا نا ہیرو, ہمیں نظر آ رہا ہوتا 6 فٹ دور سے جا رہا ہے وہ مکہ, بھیشن کی آواز ایسے آ رہی جیسے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, اور ہیرو نے جس کو مکہ مارا ہے نہیں, یہاں سے گھمایا ہے, اور وہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے اڑتا ہوا جا کے کراس کر کے گر رہا ہے. یہ فلموں کا حال تھا ہماری. تو یہ فلموں کی فائٹ ہے, سمجھ رہے ہو. انڈین فلموں کی فائٹ ایسی نہیں ہے. انڈین فلموں میں ایسا لگتا ہے کہ لگ گیا ہے ناک پہ, اور وہ ڈھن کی آواز نہیں آئے گی, تھوڑی سی انہوں نے اتنی رکھی ہوئی جتنی ناک پہ لگنے سے آنی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی فلمی دنیا کے وہ ہیرو ہیں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ریئل لائف میں اس طرح لڑیں. ریئل لائف میں جب ہمارا فوجی مودی کے کسی بندے کو مکہ مارے گا تو ناک پھوڑ دے گا, اور وہی دھماکے کی آواز آئے گی جو فلموں میں آیا کرتی تھی, سچی مچی میں آئے گی وہ. تو ہارنے دو, کرکٹ کے میچوں میں کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. قوموں کی تقدیریں کرکٹ کے میچوں سے نہیں بنتی, میدان جنگ میں بنتی ہیں. ہمارے فوجی کے پاس جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, ملک مسلمانوں کا ہے, لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس کیا جذبہ ہے؟
آپ میڈیا پہ دیکھ لو, ہمارے فوجی کی لاش جب گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کا بیان سنا کرو, کہتی مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اللہ کے لیے جان دی ہے. ان کے فوجی کی لاش جب گھر میں جاتی ہے ان کی ماؤں کا چیخنا سنا کرو, وہ کہتے ہیں مودی نے مروا دیا. تو اس لیے وہ دوبارہ میں ان بھائی سے جو